بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم ناظرین، صحیح مسلم کی حدیث طیبہ جسے جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کانا کصیام الدہر او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور دوسری حدیث طیبہ وہ بھی جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اسے حضرت امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسند احمد میں نقل کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام رمضان وستا من شوال فکأنما صام السنة كلها او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، ان دو احادیث طیبات میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ وہ بندہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کی اتباع میں ماہ شوال المکرم میں 6 روزے رکھے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے ساری زندگی روزے رکھے۔ دوسری حدیث طیبہ میں مفہوم یہ فرمایا گیا کہ وہ شخص کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال المکرم میں 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ ناظرین کرام، ساری زندگی اور پورے سال کے روزے، یہ دو الفاظ ہیں لیکن ان کا مفہوم ایک ہی ہے کہ اگر کوئی بندہ ہر سال یہ روزے رکھتا ہے تو گویا جب اس کو ہر سال ماہ رمضان کے بعد 6 روزے رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ انعام ملتا ہے کہ پورے سال کے روزوں کا ثواب ہوتا ہے، اور اس نے ہر سال یہ روزے رکھے تو اس نے ساری زندگی یہ ثواب کمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عمر اس پہ یہ کرم فرمایا ہے۔ تو دوستو، اس کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بندے کے نیکیوں کے جو مقامات ہیں کہ ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں کر کے لکھی جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جب اس نے ماہ رمضان میں 1 مہینے کے روزے رکھے تو گویا اس کے نامہ اعمال میں 10 مہینوں کے روزے لکھے گئے۔ شوال میں اس نے اگر 6 روزے رکھے تو 6 کو آپ 10 کے ساتھ جب ضرب دیتے ہیں تو حاصل ضرب کیا آتا ہے؟ 60، یعنی 2 مہینے کے روزے۔ 10 مہینوں کے روزے اس کو ماہ رمضان کی برکت سے ثواب عطا ہوا، اور 2 مہینوں کا ثواب اس کو شوال المکرم کے 6 روزوں کی برکت سے عطا ہوا، تو گویا اس نے پورا سال روزے رکھنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ تو جب ایک مرتبہ اس نے ایسا کیا تو ہر دفعہ ایسا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہر مرتبہ ایسا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ کوئی خاص شرط نہیں ہے کہ آپ نے متصلاً یہ روزے رکھنے ہیں، آپ متصلاً بھی رکھ سکتے ہیں۔ عید الفطر کا دن گزارنے کے بعد 2 شوال سے لے کر مسلسل آگے 6 روزے رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو متفرقاً، یعنی پورے شوال میں کہیں بھی آپ 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ ہر 2 طرح اگر آپ یہ روزے رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ کریم اپنے بندے کو اس فضل اور اس کرم سے ضرور نوازے گا۔ تو آپ اس کو متصلاً رکھ لیں یا متفرقاً رکھ لیں، دونوں طرح کا آپ کو اختیار ہے
کہ آپ نے یہ شوال المکرم کے اندر ہی روزے رکھنے ہیں۔ ایک اور وضاحت یہ ہے کہ بعض دوستوں کے ماہ رمضان کے روزے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی قضا ان کے اوپر لازم ہوتی ہے، وہ رمضان میں روزے نہیں رکھ سکے، کسی سفر کی وجہ سے، کسی صحت کی پرابلم کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو اب ان کے لیے پہلی پریارٹی، پہلی ترجیح یہ ہے کہ وہ مستحب اور سنت پہ عمل کرنے سے پہلے جو ان کے ذمہ فرض ہے، جس کی قضا ان کے لیے لازم ہے، پہلے اس کو پورا کیا جائے، کہ جو ان کے رمضان کے روزے قضا جن کی لازم ہے وہ پہلے اپنے قضا روزے رکھیں اور اس کے بعد یہ مستحب اور سنت کے روزے رکھیں۔ ہمیں ہر معاملے میں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلی ترجیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر جو چیزیں فرائض کر دی گئی ہیں ان کو بجا لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فرض کے بعد واجبات ہیں، واجبات کے بعد پھر سنت موقدہ ہے، پھر اس کے بعد سنت غیر موقدہ ہے، پھر نفل ہے، اور اس کے بعد مستحبات ہیں۔ تو دوستوں، ہمیں مستحبات پہ زور دے کر فرائض کو ترک کرنا یہ کوئی دانائی اور دانشمندی نہیں ہے۔ پہلے ہم فرائض کی پابندی کریں، واجبات کو پورا کریں، سنت موقدہ پہ عمل کریں، سنت غیر موقدہ پہ عمل کریں، اور اس کے بعد پھر ہم مستحبات کی طرف آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔